ایک مرتبہ ایک شخص اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہتی۔ اس شخص نے سوچا کہ کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ وہ شخص ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہو گیا، حالانکہ وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہ تھی، اور اس سے اس نے بدفعلی یعنی بدشگونی لی۔ پھر اسے ایک کشتی نظر آئی جس میں ایک سراغ تھا، اور اس سے اس نے دوسری بدشگونی لی۔ اب کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام دیو زادہ بتایا، جسے عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے۔ اس سے اس نے تیسری بدشگونی لی۔ بہرحال وہ کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو۔ اس وقت اس کے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے اسے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ اب اس نے اس سے چوتھی بدشگونی مراد لی۔ اب اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن پھر اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اب وہ مسافر خانے پہنچا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس شخص نے پوچھا کہ کون؟ تو جواب ملا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کو جانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا نمائندہ ہے، اور اس شخص نے کچھ دیر سوچا، پھر دروازے کو کھول دیا۔ اب جو شخص دروازے پر کھڑا تھا اس شخص نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے ہاں ٹھہریں گے تو آپ کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے اور تشریف لے جائیے۔ اب وہ شخص اس کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی بھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا، اور اس شخص پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے اور بدفعلی یعنی بدشگونی لینا حرام ہے۔ کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کی پاکیزگی عطا یا رب۔